सरफराज भाई हमारे दोस्तों, खलीफा साहब सलाम बोलिए हमारे दोस्तों को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज 5 मुहर्रमुल हराम है और आज हम जा रहे हैं मुंबई किसी मरीज़ को देखने के लिए। इंशाअल्लाह मुंबई जाने के बाद अगर किसी बुज़ुर्ग के आस्थाने पर अगर हाज़िरी का मौका मिला तो इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। और अभी हम दौरान सफ़र है और दौरान सफ़र में हमारे हरदिल अज़ीज़ क़िबला जनाब सरफराज भाई ने मुझसे कहा कि आप हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आप कुछ बताएं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से 1400 साल से उम्मत को हमारे उलमाओं ने, हमारे मुजद्दिदीन ने, मुज्तहिदीन ने, मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के ताल्लुक़ से मैं इतना ही कहना मुनासिब समझूंगा कि इस्लाम में बेशुमार जंगें हुई और हज़ारों लाखों लोग शहीद हुए और सबने इस्लाम के खातिर, इस्लाम की बका के लिए और इस्लाम को बाकी रखने के लिए, शरीयत को कायम रखने के लिए हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे गाज़ियों ने, सहाबाए कराम ने तन मन धन से अपनी कुर्बानी दी। लेकिन वो वक्त ब वक्त कभी याद किया जाता है, कभी याद नहीं की जाती। उनकी शहादतें को हम सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को उम्मत सलाम करती है और कल क़यामत की सुबह तक उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। लेकिन उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत, उनकी जद्दोजहद सिर्फ किताबों के औराक में रह गई, तारीख़ के औराकों में रह गई। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत पर हम कुर्बान हैं कि आपकी शहादत वो शहादत है कि आज 1400 साल होने के बावजूद, गुजरने के बावजूद आज भी उम्मत उनकी शहादत का गम मना रही है, उनकी शहादत पर आंसू बहा रही है और उनकी शहादत को याद कर रही है। क्यों? इसलिए कि आपकी शहादत आखिरी शहादत थी, आपकी कुर्बानी
آخری قربانی تھی، اس لیے کہ اگر آپ قربانی نہ دیتے تو شاید اسلام نیچرل جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا، جو شریعت دی، جو اللہ کا قانون دیا، جو ہدایت دی، وہ ہمیں نہیں پہنچتا۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہمیں صحیح اور سالم ہم تک پہنچا ہے، اس لیے کہ یزید نے اسلام میں وہ کام کرنا شروع کر دیے تھے جو شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اتنی مکمل قربانی کے باوجود، اتنی کامل قربانی کے باوجود آج ہم امت کی طرف نظر کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف نظر کرتے ہیں، تو آج ہم محرم میں بہت کم لوگ ایسے دیکھیں گے جو صحیح معنوں میں اس قربانی کا غم کرتے ہیں اور واقعی اس قربانی کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آج اس کا صحیح ذکر کرنے والے، اس کو صحیح یاد کرنے والے بہت کم رہ گئے، اور اس کی جگہ پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں اور محرم میں وہ خرافات ہو رہی ہیں، وہ رسومات ہو رہی ہیں جو اسلام میں، جو شریعت میں بالکل قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ اور یہ تمام کے تمام رسومات کی ذمہ دار، یہ تمام کے تمام خرافات کے ذمہ دار فقط عوام ہے، اس لیے کہ اب عوام علماء کی بات کو نہیں مان رہی ہے، عالموں کی بات کو نہیں مان رہی ہے، وہ ان کی جہالت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ نہ عالموں کی بات مان رہے ہیں، نہ علماء کی بات مان رہے ہیں، نہ مسجد کے ائمہ اماموں کی بات مان رہے ہیں، نہ پیروں کی بات مان رہے ہیں۔ اور آج محرم میں اتنے خرافات ہوتے ہیں کہ شاید کسی اور تہوار میں اتنے خرافات نہیں ہو رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت امام حسین علیہ مقام نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ تعزیہ دیکھنے جاؤ اور وہاں پر میلہ کرو اور اپنی عورتوں کو اور اپنی لڑکیوں کو لے جاؤ اور وہاں پر تم نمائش کرو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو۔ لیکن آج ہم اکثر و بیشتر یہی دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے عاشورہ کے دن ایسے ایسے ماتم لوگ کر رہے ہیں جس کا دور دور تک اسلام میں کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ آج کا مختصر سفر میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ محرم میں ذکر امام حسین کریں، غم حسین کریں، اور جو تعزیہ بنانے کا شرعی حکم ہے اسی طریقے سے آپ تعزیہ بنائیں اور اسی طریقے سے محرم کریں۔ اہل سنت و جماعت میں کسی بھی جگہ پر ماتم کرنے کا حکم بالکل قطعاً نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، تو اہل سنت و جماعت میں ماتم ناجائز و حرام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا حسین سفر ہے، تو اس حسین سفر میں نے مختصر سی بات آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مزار شریف اندھیری میں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کا نام وغیرہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ، یہ اندر کا منظر ہے۔
ممبئی سے روانگی